بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اولیاء کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ اللہ پاک نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سنو، بے شک اولیاء اللہ کون ہیں؟ اولیاء اللہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے اولیاء، جو میرے دوست ہیں، نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ کوئی غمگین ہیں۔ آج ایک بزرگ کا ذکر کرنے لگا ہوں، حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کا، جو بہت بڑے بزرگ تھے اور انہوں نے بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ تقریباً ان کی تصانیف 114 کے بارے میں مشہور ہے، 114 انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام و نسب اور ولادت محمد بن ابو بکر ابراہیم، کنیت ابو حامد یا ابو طالب، لقب فرید الدین، تخلص عطار ہے۔ مشہور ترین نام فرید الدین عطار مشہور ہو گیا ان کا۔ آپ مضافات نیشا پور 513 ہجری کو پیدا ہوئے اور 627 ہجری کو وہیں وفات پائی۔ سبب وفات کا کیا تھا؟ ایک تتاری سپاہی کے ہاتھ سے جام شہادت نوش کیا۔ ابتدائی حالات، ابتدا میں ایک بہت بڑے دواخانے کے مالک تھے۔ ایک روز اپنے کاروبار میں مصروف تھے، ایک فقیر نے آ کر صدا لگائی اور جب دیکھا کہ کچھ اثر نہیں ہوتا تو وہ بولا، اے دھندے میں لگے ہوئے ہو تو جان کیسے دو گے؟ یہ جھنجھلا کر بولے، جیسے تم دو گے۔ فقیر نے کہا، بھلا میری طرح کیا دو گے؟ یہ کہا اور سر کے نیچے کشکول رکھ کر لیٹ گیا۔ زبان سے لا الہ الا اللہ کہا اور روح پرواز کر گئی۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے قلب دل پہ اس کا ایسا اثر ہوا کہ کھڑے کھڑے دواخانہ لوٹا دیا، لوگوں کو بلایا کہ دواخانہ کی ساری چیزیں لوٹا دی، لوگوں کو فری میں بانٹتی، اور کیا کیا؟ اسی وقت درویشی اختیار کر لی۔ شیخ رکن الدین اسقاف کی خدمت میں کئی سال بسر کیے۔ آخرکار شیخ مجددین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آگے چل کر سلوک و معارف اور مراتب طے کیے کہ خود مرشد کے لیے باعث فخر ہو۔ کچھ واقعہ آگے ان کی شہادت کا عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ کی شہادت کا واقعہ تذکرہ نگاروں نے اس طرح لکھا ہے کہ تتاریوں کے عین ہنگامے میں ایک سپاہی نے شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کیا اور ایک راہ گیر نے بڑھ کر کہا کہ دیکھنا، اس مرد ضعیف کو قتل نہ کر دینا، 10,000 اشرفیاں نقد دیتا ہوں کہ ان کو چھوڑ دو۔ شیخ نے کہا، خبردار، اتنے پر مجھے فروخت نہ کر دینا، میری اس سے کہیں زیادہ قیمت ہے۔ سپاہی وہ جو پکڑے ہوا تھا جس نے، وہ خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ شاید مجھے زیادہ کچھ دولت ملنے والی ہے، اور وہ بھی بالکل مفت میں نہیں مارنا چاہتا تھا۔ تو اور آگے بڑھا، آگے ایک اور شخص ملا۔ اس نے کہا، میاں سپاہی، اس بوڑھے کو مجھے دے دو، میں ایک گٹھا گھاس کا دیتا ہوں، اس کے معاوضے میں دے دیتا ہوں۔ شیخ بولے، ہاں دے ڈال کہ میری قیمت اس سے بھی کم ہے۔ سپاہی کے تن بدن جسم کو آگ لگ گئی کہ وہ 10,000 اشرفیاں ملتے ہوئے ہاتھ سے گئیں، مل رہی تھی وہ بھی چلی گئی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اس کو غصہ آ گیا اور اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ تصانیف ان کی تصانیف تقریباً کم و بیش بہت زیادہ 114 کے بارے میں بتاتے ہیں۔ نظم و نثر میں بہت زیادہ تصانیف چھوڑی ہیں، جن کی تعداد قاضی نور اللہ شوستری کی مجالس المؤمنین 114 ہیں۔ ان میں سے جو مشہور ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ یہ سب سے زیادہ مشہور تذکرۃ الاولیاء ہے، اور منطق الطیر ہے، اور مصیبت نامہ ہے، اور اسرار نامہ ہے، اور الہی نامہ ہے، اور دیوان ہے، اور بیر نامہ ہے، اور پند نامہ، اور وصیت نامہ، اور خسرو گل، اور شرح القلوب، اور بھی بہت زیادہ تصانیف ہیں جو مشہور ہیں، میں نے عرض کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریق مبارک پہ
اور آپ کے آل و اصحاب کے طریق مبارک پہ اور اولیاء اللہ کے طریق مبارک پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔